الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے پورے سال میں اوقات کی تقسیم فرمائی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کو کون سے اوقات زیادہ پسند ہیں اور خدا نے کس عبادت کے لیے کون سا وقت متعین کیا ہے. رمضان کا ایک وقت متعین ہے اور وہ پورا مہینہ ہے جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ چاند کے مہینے ان میں ایک وقت متعین کیا جائے اور اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے. نمازوں کے اوقات متعین ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں پر نماز فرض قرار دی گئی کتاباً موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ. ایسے ہی مہینوں کے متعلق بھی اللہ تعالی نے بتایا کہ کس مہینے میں کون سی عبادت اللہ کو اچھی لگتی ہے. اور اللہ تعالی سے بتائے بغیر کوئی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سال کا کون سا دن اچھا اور کون سا برا. اور اللہ کی یہ بات انسانوں تک ہمیشہ نبوت کے ذریعے سے پہنچتی رہی ہے اور شریعت نے نبوت کو اصل مانا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا قول اور فعل اور ان کا عمل امت کے لیے دلیل ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ نبی علیہ السلام جب آئیں تو وہ پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیں. اور یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جب آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک خود ان سمیت کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آ کے معاشرے کی ہر رسم کو منسوخ کر دیا ہو. حقیقت صرف اتنی سی ہے جو حجت اللہ البالغہ میں حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور انہی کی نظر وہاں تک پہنچی اور انہوں نے بالکل صحیح بات ارشاد فرمائی کہ نبی جب آتا ہے تو اپنی قوم میں جو چیزیں اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتی ہیں بس ان کا تبدیلی کا حکم دیتا. اصل دین اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا بس. اور پھر اس دین میں جتنی تبدیلیاں آتی رہیں ہر نبی کو بھیج کر یہ بتایا گیا کہ یہ تبدیلی لوگ لائیں ان کو آپ منع کریں اور اصل دین وہی رہا جو آدم علیہ السلام کا. اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، ہم نے آپ کو اس دین کے ساتھ بھیجا ہے جو دین نوح علیہ السلام کا.
چیزیں اللہ کی امت کے لیے اضافہ فرما دیں، جیسے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں زکوٰۃ وہ اور نظر خدا کی خوشی کے لیے جو لوگ اپنے اموال پیش کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کر انہیں جلا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے اس کو بدل دیا اور اللہ نے کہا کہ آئندہ سے آگ جلانے نہیں آئے گی آپ کی امت کے لیے، اور آپ کی امت میں غریب لوگ جو ہیں یہ ان کا حق ہے، آپ انہیں دے دیں تو ہم قبول کریں۔ بیت المقدس میں اب تک آسمان سے آگ آتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک دن ہے اور خاص طور پہ انطاکیہ کے یہودی آتے ہیں اور اب تک آسمان سے آگ آتی ہے اور یہودیوں کی اس چیز کو جلا دیتی ہے۔ یا تو اللہ نے اس نبی علیہ السلام سے کوئی وعدہ کیا ہوگا یا خدا نے انہیں مستثنا ایکسپشن کر دی ہوگی ان کی، یا جو بھی ہوا ہوگا، لیکن اب تک آگ ان کے ہاں آتی ہے، ہمارے لیے حکم بدل۔ تو چند تبدیلیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی نبی پورے معاشرے کو تبدیل نہیں کر دیتا۔ جو زوائد اور بدعات جنہیں کہ یہ زیادہ ہو جاتی ہیں، نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، یہ نہ کرو، باقی ٹھیک ہے۔ حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، یہ مشرکین مکہ بھی یہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہی الفاظ آ رہے ہیں۔ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ لا شریک لک، آخری جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جملے کا اضافہ کرتے تھے کہ الا شریکن لک تملک، اللہ بس وہ تیرا شریک ہے جسے تو نے خود خوش ہو کے اپنی تاجہ اپنا حصہ اس سے کائنات میں دیا ہے اور نفع اور نقصان کا اختیار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس جملے کو نہ پڑھو، باقی لا شریک لک اتنا پڑھو، بس آگے نہ بولو۔ یہ جھگڑا کہ مشرکین جو اضافہ کرتے تھے منع فرماتے تھے آپ نہ کرو۔ بالکل ایسے ہی 10 محرم کا دن اور عاشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں پہلے تمام امتوں میں یہ دن عاشورہ کا بڑی عزت کا دن سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے لیے اس دن کو لوگ اہتمام سے خیال کرتے تھے کہ 10 محرم آئے اور وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور 10 محرم مشرکین مکہ کے ہاں بڑی عزت کا دن تھا، اور یہ مشرکین 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی باتیں ان تک پہنچی تھیں کہ 10 محرم کا روزہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی رکھتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت جو ان کفار کا تھا وہی سے پہلے بھی اس روزے کو رکھا، اور مکہ کی زندگی میں بھی اس روزے کو رکھتے رہے 10 محرم کا روزہ، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا لوگوں کو کہ وہ رکھیں۔ اور جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں 2 چیزیں پیش آئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور اتنا سخت حکم تھا کہ ایسا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں میں دیتے تھے جو چیزیں فرض کے درجے تک پہنچ جائیں۔ تو بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ اصل میں مدینہ منورہ میں واجب کے درجے میں ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 10 محرم کی صبح کو کہ میں روزے سے ہوں، اور جاؤ اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جس جس قبیلے میں جو مسلمان ہو گئے ہیں
ان سے کہو کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ شام تک روزے کی حالت میں رہیں، اور جنہوں نے نہیں کھایا اب تک کچھ بھی، وہ اس روزے کی نیت کر لیں اور شام تک اپنے روزے کو مکمل کریں۔ تو ایسا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے کبھی بھی جب تک کہ کوئی چیز فرض کے درجے میں نہ پہنچ جائے۔ تو اس کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ 10 محرم کا روزہ فرض یا واجب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھتے رہے، حتیٰ کہ رمضان کی آیات جب نازل ہوئی ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے فلیصم، اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ تو اس رمضان کے روزے نے 10 محرم کے روزے کو منسوخ کر فرض ہونا منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ روزہ ہی چھوڑ دیا گیا۔ 10 محرم کا روزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رکھتے رہے ہیں، کسی نفلی روزے کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اس نفلی روزے کا اہتمام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس فکر کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کا اہتمام کرتے تھے تو رمضان کا یا 10 محرم کے روزے کا، اور 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے بھی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا تو آپ نے محرم کا روزہ رکھا، پھر صفر اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور محرم میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یعظمونہ الیہود والنصارى، عیسائی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے قدیم سے یہ چلا آتا تھا، ہزاروں سال سے امتیں اس روزے کو رکھتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ اس دن میں 10 محرم کو فرعون غرق ہوا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر انعامات فرمائے، نجات دی، زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہوا۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، اور انہوں نے شکرن، اللہ کے شکر میں یہ روزہ رکھا تھا، خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور ہم اس روزے کو رکھیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ پر چلے۔ قرآن نے کئی انبیاء علیہ السلام کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی نبوت دی، فبہداہ مقتدی، اور آپ ان کے پیچھے چلیے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، اور اگر اللہ نے زندگی دی تو میں آئندہ سال نویں کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت ہماری عیسائیوں سے نہ رہے۔ اور آپ نے فرمایا اچھا یہ تو وہ دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی، تو ہم اس کا روزہ رکھیں گے۔ مگر اگلا سال آیا ہی نہیں تو آپ رکھ نہیں پائے، وگرنہ صحابہ رضی اللہ عنہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت سے بچیں۔ اب چونکہ یہودی اور عیسائی چاند پہ چلتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا کیلنڈر سورج کے مہینوں کے ساتھ کر لیا، اس لیے اگر کوئی آدمی صرف 10ویں کا روزہ رکھے تو کافی، 9 رکھ لے بہت اچھا ہے، مرضی اس کی، 11ویں کو رکھ لے مرضی اس کی، لیکن اصل روزہ اپنی حالت میں لوٹ آیا کہ کوئی آدمی صرف 10 کا روزہ رکھ لے تو وہ اس طریقے اور سنت کو پورا کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ اس دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں ہی ایک آدمی نے آ کے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے روزے رکھتے ہیں؟
تو سوال میں کچھ یعنی شایان شان نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کون پہنچ سکتا کہ کسی کے نفل عبادتوں کو پوچھنا کہ آپ کیسے کرتے ہیں، ذرا سی بات ایسے ہی. تو آپ کو غصہ آیا اس پہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ناگواری کے اثرات ہم نے آپ کے چہرے پہ دیکھے. تو عمر رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول رضینا باللہ ربن، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینن، اور اسلام ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. یہ تین جملے کے. اسی لیے دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب آذان سنے تو آذان کا جواب دے، ایک کام یہ، اور آذان جب پوری ہو جائے تو دوسرا کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ پورا. اور تیسری چیز وہ دعا مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ انہیں مقام محمود دے. اور چوتھی چیز جو حدیث میں مسلم میں آئی ہے کہ درود شریف پڑھے. اور پانچویں چیز یہ آئی ہے کہ ہر آذان کے بعد یہ پڑھے کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہاں پر الفاظ زیادہ آئے ہیں حدیث میں. عمر رضی اللہ عنہ موقع ایسا تھا یہ پڑھنے کے بعد، یہ عرض کرنے کے بعد انہوں نے کہا نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے. حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے یہ اثرات کم ہو گئے غصے کے. تو انہوں نے عرض کیا یہ ہے صحیح طریقہ. عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی روز ہی روزہ رکھ لیتا ہے تو آپ نے بتایا لا صام ولا فطر، اس کو ہے تو نہ روزہ رکھا نہ افطاری، عادت پڑ جائے گی روز صبح کھانا اور شام کو کھا لینا بس. تو مشقت کیا ہوئی. لیکن بعض جگہ آپ نے اور اجازت بھی دی ہے، تو اس سے اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب تو ملے گا. لیکن محدثین اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو 2 دن روزہ نہ رکھے اور پھر 1 دن کو رکھ لے. وہ آدمی 2 دن نہیں، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ 2 دن روزہ رکھے اور پھر 1 دن چھوڑ دے، پھر 2 دن رکھے پھر 1 دن چھوڑ دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ایسے کر سکتا ہے. 2 دن روزہ رکھے گا طاقت کم پڑ جائے گی، 1 دن رکھے گا کچھ طاقت واپس آئے گی، پھر 2 دن آگے کون ایسے کر سکتا ہے. کوئی اچھا نہیں کرتا. ان کا اللہ کے رسول 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن چھوڑ دے. تو آپ نے فرمایا یہ تو داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اللہ نے جنہیں پسند کیا تھا اس پہ داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزے رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور اللہ کے رسول چوتھا شخص آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو آدمی 2 دن چھوڑ دیتا ہے پھر 1 روزہ رکھتا ہے، پھر 2 دن چھوڑ دیتا ہے پھر 1 روزہ رکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کرے یہ توفیق مجھے بھی ملے. بہت پسند فرمائے بہت کہ 2 دن چھوڑ دے پھر 1 روزہ رکھ، پھر 2 دن چھوڑ دے پھر 1 روزہ رکھ لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ جو روزے تم رکھتے ہو شعبان میں روزے زیادہ رکھا کرو کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے شعبان میں پیش ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اور بھی سنو اور دیکھو یہ جو تم روزے رکھتے ہو یہ اچھا روزہ رکھتا ہے کہ 1 دن رکھ لے اور 1 دن چھوڑ دے. یہ نفلی روزوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. اور آپ نے فرمایا ذی الحج میں روزے رکھو، 8 ذی الحج تک تمہارا ہر روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے اللہ کی نگاہ. اور آپ نے فرمایا نمی کا روزہ وہ تو 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کی زندگی کے گناہ معاف کرا دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھنا 10 محرم کا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہارا زندگی کا جو پچھلا 1 سال ہے پچھلے عاشورے سے اس عاشورے تک یہ تمہارے گناہ معاف کرا.
لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا انبیاء علیہ السلام میں قدیم سے چلا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دیتے. اسی لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کو میں نے اتنا پابند دیکھا کہ میرا خیال ہے اتنی پابندی کسی چیز میں نہیں کرتے تھے. اور پھر 4 چیزیں انہوں نے گنوائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی 2 رکعتیں بڑی پابندی سے پڑھتے. اتنی پابندی تھی اور یہی دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑی پابندی کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے فجر کی، تو وہ اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے. حجرہ تھا ہی کہاں، مسجد ہی میں تو دروازہ کھلتا تھا. تو حجرے میں جا کر انہوں نے پہلے 2 سنتیں پڑھی، پھر آ کے مسجد نبوی میں فرض پڑھے، جماعت میں شامل ہوئے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو صبح کی 2 رکعتیں ہیں کتنی ضروری. فقہا نے سنت کی نمازوں میں سب سے قوی معنی ہے صبح کی 2 رکعتیں، حتیٰ کہ وہ واجب کے درجے تک گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظہر کی پہلی 4 رکعتیں، اور کچھ فقہا مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں کو. خیر یہ تو سلسلہ ہے پورا، پھر صحیح. وہ کہتی ہیں دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ اسی اہتمام سے رکھتے تھے کہ ایسے کسی روزے میں، نفلی روزے میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے ہوں جتنی عاشوراء کے دن کی پابندی کرتے تھے. اور ہم سے فرماتے تھے کہ روزہ رکھو عاشوراء کے دن، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے 1 سال پچھلی زندگی کے گناہ معاف. جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود بیماری سے، لاچاری، بڑھاپا، بہت چیزیں ہیں، سفر ہے، کام کی زیادتی، رکھے نہ رکھے بچوں کو تلقین کرنی چاہیے. 4 چھٹیاں مسلسل آ جائیں گی، ہفتہ، اتوار، 20 منگل، تو بچوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ یہ روزہ رکھیں. اس لیے کہ جب آپ اسے تلقین کریں گے اور آپ خود بھی روزہ رکھیں گے تو یہ خاندان میں رسم پڑ جاتی ہے. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں والد کو ہمیشہ دیکھا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، زیادہ رکھا کرتے تھے. تو وہ رسم جو چلتی ہے، رسم کے معنی اچھائی میں کہ وہ جو طریقہ ایک چل پڑتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے، خاندان میں اچھی ریت چل پڑتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ وفات کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے کہ اس بندے نے اپنی اولاد کو یہ اچھی چیز دی. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم کتنے اچھے آدمی تھے، اپنی اولاد میں میری توحید لا الہ الا اللہ کا جملہ چھوڑ کے دنیا سے گئے. خدا نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی اولادوں میں کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے معاشرے، اپنے گھر میں، خاندان میں کوئی اچھی چیز کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں. اس لیے عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق.